بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند، اراکین جمعیت علماء آندھرا پردیش، علماء کرام، دانشوران ملت، سیاسی اور سماجی اور شرکاء اجلاس، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ملت اسلامیہ کی سب سے قدیم اور سب سے فعال تنظیم جمعیت علماء ہند کی شاخ جمعیت علماء آندھرا پردیش رائی چوٹی میں ایک اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ معزز حاضرین کرام، جمعیت علماء ہند ہندوستان کی واحد اور منفرد جماعت ہے جس نے ملک عزیز کی آزادی میں قائدانہ رول ادا کیا اور ملک آزاد ہونے کے بعد تقسیم ہند کی شدت سے مخالفت کی، اور تقسیم کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے تھے ہر محاذ پر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، فرقہ پرستوں کے ہاتھوں لٹے اور اجڑے ہوئے مسلمانوں کے ڈھارس بندھائی اور ملک میں انہیں باعزت شہری کی طرح زندگی گزارنے کا حق دلایا، اور انہیں حوصلے اور ہمت دلائی، انہیں حوصلہ اور ہمت دلائی یہ ملک تمہارا ہے اور تم اس میں برابر کے حصے دار ہو۔ جمعیت علماء ہند نے ہر نازک موقع پر مسلمانوں کی صحیح رہبری کا فریضہ انجام دیا ہے، اور ہمارے اکابرین جو جمعیت علماء ہند جو قائم کیے تھے جب سے اب تک جتنے جو کر رہے ہیں یہی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ حضرت فدائے ملت، آپ جانتے ہیں حضرت مولانا سید اسد مدنی علیہ رحمہ کو، کہ انہوں نے اپنے آخری دور میں، اپنے آخری 10 سالہ دور میں سوات کو اٹھایا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یعنی آندھرا پردیش، تمل ناڈو، کرناٹک اور مراٹھواڑہ کے کچھ حصے جو نظام سرکار کے تھے، ان تمام میں حضرت نے جو 10 سالہ محنت کی ہے یہ اسی کا نظارہ ہے۔ یہ مولانا اسد مدنی علیہ رحمہ نے جو بار بار آ کے سوات کو اٹھایا ہے، حضرت کا اتنا بڑا کام ہے، کیونکہ سوات میں جمعیت کو جانتے نہیں تھے زیادہ۔ یہ حضرت کے طفیل ہے جنہوں نے سوات کے اندر آ کے جمعیت علماء کو زندہ کیا، اور اسی کا یہ نظارہ نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ عظیم تنظیم نمونہ اسلام جو اس وقت جن کے ہاتھوں میں ہے وہ ہے امیر الہند حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند کی صدارت ہے، اور جانشین فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد محمود مدنی صاحب مدثر اللہ العلی، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند کی قیادت میں ملک اور ملت کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں خطاب انجام دے رہی ہے۔ دیکھیے، جمعیت علماء آندھرا پردیش کے اندر، یعنی جمعیت علماء کے آندھرا پردیش کے اندر اجلاس عام 3 ہوئے ہیں جمعیت علماء ہند کے۔ ویسے تو اجلاس عام بہت کچھ ہوئے ہیں، لیکن آندھرا پردیش کے اندر سب سے پہلے ہوا کاکی ناڑے کے اندر ہوا 1923 کے اندر ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نا 61 سال کے بعد جو ہے حیدرآباد کی تقسیم ہونے کے بعد، مطلب ہے کہ نظام سرکار ختم ہونے کے بعد پولیس سیکشن ہوا تھا، اور پولیس سیکشن کے بعد 2051 کے اندر نمائش گراؤنڈ پہ جلسہ ہوا تھا دوسرا، اور یہ دونوں اجلاس کی جو صدارت کرے تھے شیخ الہند مولانا 1951 دونوں اجلاس کی صدارت مولانا جو ہے نا حسین احمد صاحب مدنی علیہ رحمہ شیخ الاسلام نے کیا۔ یاد رکھیے، سقوط حیدرآباد کے اندر جب دوسرا اجلاس ہوا تھا، وہ جو پرانے احباب تھے ان کو جوڑا تھا میں نے، وہ یہ کہتے تھے کہ جس وقت حیدرآباد کے اندر تشریف لائے پولیس سیکشن کے بعد، حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ آئے، اسی نمائش گراؤنڈ کے اندر حضرت نے تقریر کی۔ یہ عالم تھا کہ کوئی نعرے تک بھی لائے تو آواز اللہ اکبر کہنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں تھی۔
یہی جمیعت علماء ہند ہے جو حضرت شیخ الاسلام تشریف لائے تھے اور پولیس سیکشن کے بعد مسلمانوں کی ہمت دلائی اور ان کو بولا کہ جینے کا سلیقہ سکھایا. یہی جو ہے نا تیسرا اجلاس جو ہوا ہمارے پاس جو ہے یہ 2008 میں ہوا, جو نظام کالج گراؤنڈ میں ہوا, جو مولانا کے جو ہے نا خود مولانا سید حسن محمود مدنی صاحب تشریف فرما تھے اور قاری عثمان صاحب عثمان محمد عثمان صاحب دامت برکاتوں کی صدارت میں تیسرا اجلاس ہوا ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ حیدرآباد کے اندر جو جمعیت علماء قائم ہوئی ہے یہ 1949 میں قائم ہوئی. ریاستی جمعیت علماء آندھرا پردیش کی 1949 میں قائم ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو پہلا اجلاس ہوا تھا وہ اجلاس ہوا تھا 2001 کے اندر ہوا, اور حال ہی میں جو ہوا ہے جو 2012 کے اندر ایک اجلاس ہوا. یہ آندھرا پردیش کے جو اجلاس ہم نے کیا ہے. اور ایک بات میں عرض کروں کہ ہم نے ریاستی جمعیت علماء نے پچھلے 6 مہینے پہلے ایک جو ہے تجویز پاس کی تھی. ورکنگ کمیٹی نے پاس کی تھی کہ 2012 کے اندر 5 جنوری کو ہم نے کچھ تجاویزیں گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کو, سی ایم موجود تھے اور انچارج آندھرا پردیش غلام نبی آزاد صاحب موجود تھے, ان کے سامنے ہم نے کچھ تجاویزیں پیش کی تھی. اور اس تجاویزوں کے اندر یہ بات میں نے خود کہی تھی, آپ کو 2 سال کا موقع ہے, 2 سال ہے ابھی الیکشن کے لیے, ہماری ان تجاویزوں کو جو ہے نا غور کریے, اس پہ عمل کریے. اور انہوں نے یہاں سنا اور اس کے بعد کچھ تجاویزوں کو انہوں نے عمل کیا, لیکن بہت سے تجاویز ایسے ہیں جو عمل نہیں کیا. اسی کے سلسلے میں ہم نے ایک تجویز پاس کی تھی کہ ہم 3 جلسے کریں گے. ایک جلسہ گنٹور میں کیا, یہ دوسرا جلسہ رائے چوٹی میں ہو رہا ہے. ہم حکومت وہ اسی جو ہے نا کڑی ہے ان جلسوں کی کہ ان کو یاد دلانا ہے ہمارے کو کہ ہمارے تجاویزوں کو آپ پاس کریے. ابھی بھی جو ہے 14 مہینے باقی ہے اور ہمیں امید ہے. ابھی میں جب آ رہا تھا تو سی ایم صاحب کا فون آیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے گنٹور میں کیا اور میں نے 2012 میں بھی وہاں بھی جو ہے آپ سے وعدہ کیا ہوں, اور جو ہے میں کوشش کروں گا کہ ان تجاویزوں کو پاس کریں. میرے بھائی, میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آندھرا پردیش کے اس وقت حالات جو ہے آپ جانتے ہیں, جو حالات ہو رہی ہیں آندھرا پردیش کے, ان حالات کے اندر ان مسائل میں الجھ کر مسلمانوں کے مسائل حل نہیں کر رہی گورنمنٹ جو ہے مسلمانوں کے مسائل حل نہیں کر رہی ہے. ان جو حالات ریاست میں پیدا ہو رہے ہیں علیحدگی کے یا مل کے رہنے کے جو مسئلہ چل رہا, اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے مسائل حل نہیں کر رہی ہے. ہم پھر حکومت کے جو ہے نا پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات کو جو ہے نا ہمارے مطالبات کو تسلیم کریں. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے مطالبات کو تسلیم کریں گے. کچھ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اب صرف 14 مہینہ باقی ہے, آپ ہم کو میں جو ہے آپ کو جو ہے نا ایک جو ہے نا چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے مطالبات کو نہیں کریں گے تو ہم کوشش کریں گے, ہم سوچیں گے ہم کو کیا کرنا ہے. کیونکہ آپ اپنے لڑتے رہیں گے, آپ مسائل حل کرتے رہیں گے, لیکن جو ہے مسائل مسلمانوں کے حل نہیں کریں گے. لیکن ضروری ہے کہ ہمارے مسائل کو آپ کو حل کرنا پڑے گا. انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم کریں گے اور ضرور کریں گے. اور دوسری اہم بات, ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ریزرویشن کے تعلق سے مختلف پارٹی ہیں آندھرا پردیش کے, مختلف جو سیاسی ہو یا مذہبی ہو جو بھی ہو, مختلف پارٹیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ریزرویشن ہم نے دلایا. بھائی اگر کوئی دیکھے ہوں گے اخبارات کے اندر جو ہے نا راج شیکھر ریڈی صاحب جو اس وقت جو ہے سی ایم تھے کانگریس کے, انہوں نے 14 جولائی 2004 کو حلف لیا, اخبارات میں ہے یہ, اور 27 جولائی کو 2004 میں اور جمعیت علماء آندھرا پردیش کے وفد کے سامنے ہم نے یہ کہا تھا ان کو کہ ہم نے جو ہے آپ کو مطالبہ کیا تھا, آپ کو جتائیں گے ہم, لیکن ریزرویشن دینا چاہیے. اور اس محفل کے اندر جو ہے سونیا جی بھی موجود تھے, غلام نبی آزاد بھی موجود تھے. تو سونیا جی نے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت بنے گی تو ہم آپ کو دیں گے 4% یا جو بھی فیصد دینا ہے. لیکن 27 مئی کو یعنی 14 مئی کو انہوں نے حلف لیا, اور 27 مئی کو انہوں نے جب ہم ملاقات کیے جمعیت علماء ریاستی جمعیت علماء کا وفد نے, کہ ان کو یاد دلایا کہ میڈم کے سامنے آپ نے جو ہے نا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ہم ریزرویشن دیں گے. تو انہوں نے 27 مئی کو جمعیت علماء ریاستی جمعیت علماء کے سامنے انہوں نے اعلان کیا, اخبارات موجود ہے, الیکٹرانک میڈیا موجود ہے. آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ریزرویشن دلایا, آج وہ 27 مئی
28 मई 2004 का अखबारात उठा के देख लीजिए, चाहे वो तेलुगु हो या अंग्रेजी हो या उर्दू हो और जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो, वो किसके सामने उन्होंने ऐलान किया। और इस तरह ऐलान करके खामोश नहीं बढ़ गए हम लोग। जब फिरका परस्त ताकतों ने उसको कोर्ट में ले गया, उसने कोर्ट में ले जाने के बाद हुआ क्या, यानी हाई कोर्ट में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट को गया। और मैं हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब मौजूद हैं यहाँ पर, उनके मशवरों से, हज़रत फिदाए मिल्लत के हुक्म से और हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी के मशवरों से हमने उनसे बात की और बड़े बड़े उकला को आपके ताउन से हमने बड़े बड़े उकला को खड़ा किया और खुला करके आज भी रियासती जमीयत उलमा, रियासती आंध्र प्रदेश के जो उकला लड़ रहे हैं रिजर्वेशन के लिए है सुप्रीम कोर्ट में, हमारा ही वकील है, रियासती जमीयत उलमा का ही वकील है, कोई और वकील नहीं है वहाँ पर। हमारे ही दोनों अब जो है रियासत के दोनों वकील है और रिजर्वेशन को दिलाया। और ये सिर्फ हजरत की तमन्ना थी और भाई महमूद साहब ने जो हुक्म से उन्होंने जो मशवरा दिया था उस वजह से हमने किया। आज लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं एक एक उकला को खड़ा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप चाहे वो मुकदमा आए या मुकदमा ना आए, अगर आप वहाँ के जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जो है ना सीनियर उकला को खड़ा करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए देना पड़ता है एक दिन के लिए। ये जमीयत उलमा बर्दाश्त कर रही है, जमीयत उलमा हिंद बर्दाश्त कर रही है। ये किस लिए बर्दाश्त कर रही है, किस लिए बर्दाश्त कर रही है? क्या उलमाए कराम के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, उलमाए कराम के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, या कौम के लिए और मिल्लत के लिए जमीयत उलमा हिंद लड़ रही है? ये बात मालूम होना चाहिए। ये हमारे अकाबरीन ने कहते हैं कि आप बोलना नहीं चाहिए, हम खिदमत करना चाहिए, लेकिन मैं हजरत के सामने ये बात कह रहा हूँ कि हमने ये मेहनत कर रही है। आज भी हम जो रियासती जमीयत उलमा हिंद के ताउन से जो है बराबर जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रही है। आज भी हमें जो स्टे मिला है ये उलमाए कराम के दुआओं के तुफैल में मिला है। आप सोचिए 7 जज आंध्र प्रदेश का जो है ना रिजर्वेशन के मुखालिफत में जो है ना फैसला देता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे स्टे मिलता है। ये किसकी ताकत है? ये उलमाए कराम की ताकत है। ये उलमाए कराम की दुआएं हैं जो उम्मत के लिए, इनके दुआओं के तुफैल में जो है ना उन्होंने स्टे दिया, वरना हमें भी उम्मीद दी थी कि स्टे मिल जाएगा हमें। ये आज भी लड़ रही है। रिजर्वेशन का मसला हो, अभी सब प्लान के ताल्लुक से अभी हमारे भाई साहब ने रिजर्वेशन वो तजवीज़ पेश किया। सब प्लान क्या है? ST SC को जो ना सबको दिया गया है। हमारा ये मुतालिबा है जब आपने उनको दिया, सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ये दोनों ने ये कहा है कि मुसलमान दलितों से बदतर है, दलितों से बदतर है। ये उन्होंने रिपोर्ट में दिया। वो किसने बनाया? कांग्रेस हुकूमत ने बनाया। कांग्रेस हुकूमत ने उसको लोगों को मुकर्रर किया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो या जो है मिश्रा कमीशन हो, सब उन्होंने कांग्रेस ने जो है इनको बनाया और उन्होंने उनको रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद आज तक जो है ना ये कहा दिया कि उसमें जो दलितों से बदतर है। जब सब प्लान उनको दिया जाता है तो हमको क्यों नहीं दिया जाता? काउंसिल के अंदर जब सीएम मौजूद थे, मैंने आवाज उठाई और ये कहा कि ये प्लान हमको देना चाहिए। सीएम ने ये कहा कि जो है हम देंगे, थोड़ी दिन ठहर जाइए, हम देंगे। उसके लिए भी याद दहानी हम कर रहे हैं बार बार कि सब प्लान हमें दिया जाए और ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। और बहुत से प्लान हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो हुकूमतों को हम बार बार दे रहे हैं। और मेरी एक गुजारिश है, अभी हमारे मौलाना इकबाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, भाई हमारी मिंबर साजी शुरू हो रही है। मिंबर साजी हमारी शुरू है। जमीयत उलमा हिंद की असल चीज़ वही है, असल ताकत वही है। आज जो है आंध्र प्रदेश के अंदर हमारा इरादा यह है कि 12 लाख 10 लाख के अंदर था। इंशाअल्लाह ये वादा करे और मौलाना महमूद मदनी साहब मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह 25 लाख तक जो है मिंबर साजी आंध्र प्रदेश से हो जाए। और ज़रूरी है कि आंध्र प्रदेश में 25 लाख का होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मिंबर साजी हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। आज हुकूमत जमीयत उलमा के रियासती जमीयत उलमा के हर बात में मशवरा करती है, लेकिन हमारे मुतालिबात नहीं तस्लीम करती है। लेकिन मौजूदा सीएम ने वो किया है। किरण कुमार रेड्डी साहब ने यह कहा कि जब जियो खत्म हो गया, रिजर्वेशन का जियो का मुद्दत खत्म हो गई थी, हमने गुजारिश की तो उन्होंने 10 साल उसको जो है ना जियो निकाला। ये भी जो है ना कोर्ट का पाबंद है, कोर्ट में जो फैसला आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 10 साल जो है ना उस मुद्दत को बढ़ाया। और दूसरी बात है कि मक्का मस्जिद के अंदर जो गड़बड़ हुई थी उस वक्त भी हमने मुतालिबा किया था कि उन बच्चों को छोड़ो, गलत बात है। उन्होंने छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। उसके बाद उन्होंने
پیسہ معاوضہ تو الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے جو ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، پورے آندھرا پردیش پورے ہندوستان میں کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ بچے بے قصور ہیں، ان کو باضابطہ سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ یہ سب پیچھے جو ہے نا کوششیں کس کی تھی، اور اب بھی ہم کر رہے ہیں، نہیں کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، جتنے جو چاہے وہ کانگریس کے ہو، چاہے وہ ٹی ڈی پی کے ہو، جتنے سی ایم آئے شروع سے اب تک جو سی ایم آئے، وقت کی جائیدادوں کو کھایا ہے، وقت کی جائیدادوں کو قبضہ کیا ہے، کروڑوں اربوں روپے کے جائیدادوں کو قبضہ کیا ہے، لیکن ہماری جو ہے ان کے بار بار جو ہے نا ان کو جگانے کے اور بار بار متوجہ کرنے کی وجہ سے یہ سی ایم نے آج تک یہ 2 سال کے عرصے کے اندر، بلکہ روشیا بھی 1 سال تھے، ان کے اندر اب تک وقف کی زمین انہوں نے نہیں چھیا ہے۔ یہ بھی جمعیت علماء کا کارنامہ ہے، جمعیت علماء کو ہم روکا ہے، لیکن ایک شکایت ان سے یہ ہے کہ جو زمینیں ہماری چلے گئی ہیں کروڑوں اربوں روپے کی، اس کو دلانے کے لیے بڑے سے بڑے وکلا کھڑا کرے اور کورٹ کے سپریم کورٹ کے اندر کھڑ کے جو ہے کھڑا کر کے ہماری زمینیں ہمیں واپس دلائے۔ اور جمعیت علماء ریاستی جمعیت علماء کا یہ ایک بہت بڑا ہمارا شروع سے مطالبہ ہے، تقریباً 4 سال سے، جو وقف کی جائیدادیں جس ضلع کے اندر ہے